بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا ویجری تقریر مطلقاً سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ویجری تقریر مطلقاً للتقریر الذي هو التأكيد الاصطلاحي في الألفاظ كلها اسماء وافعالا وحروفا او جملا او مركبات تقييدية او غير ذلك، ولا يبعد ارجاع الضمير الى التأكيد اللفظي الاصطلاحي وتخصيص الالفاظ بالاسماء، ويكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاص بالالفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي، والتأكيد المعنوي مختص بالالفاظ محصورة اي معدودة محدودة، وهي نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع وأكثر وأبصر بالصاد المهملة، وقيل بالضاد المعجمة. قيل لا معنى لهذه الكلمات الثلاث في حال الإفراد مثل حسن بسن، وقيل أكثر مشتق من حول قطيع أي تام، وأبصر بالمهملة من بصع العرق أي سال، وبالمعجمة من بضع أي ربي، وأبطع من البطع وهو طول العنق مع شدة مغرزه. ويمكن استنباط مناسبات خفية بين هذه المعاني ومعناها التأكيدي بالتأمل الصادق. ويجري تقریر مطلقا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ چونکہ بحث تاکید اصطلاحی کی ہو رہی ہے، اس لیے ویجری میں ضمیر بھی تاکید اصطلاحی کی طرف راجع ہونا چاہیے، تو پھر ویجری فی الالفاظ کلھا کہنا درست نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ تاکید اصطلاحی تمام الفاظ میں جاری نہیں ہوا کرتا۔ تاکید اصطلاحی تو چند مخصوص اسماء ہیں، ان میں جاری ہوتا ہے۔ تمام الفاظ تو فعل حرف سب کو شامل ہے، اور جبکہ تاکید اصطلاحی تو سب کو شامل نہیں ہوتا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس شبہ کا جواب التقریر مطلقاً سے دیا کہ یہاں پر تقریر سے مراد مطلقاً تقریر ہے، یعنی تقریر اور تاکید لغوی ہے، اصطلاحی نہیں۔ اور تاکید لغوی جیسے وہ اسماء میں چلتی ہے، فعل میں بھی جاری ہوتی ہے، حرف میں بھی جاری ہوتی ہے، اور پھر چاہے مرکب تقییدی ہو یا مرکب غیر تقییدی ہو، سب میں تاکید لغوی چل سکتی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر تاکید لغوی کی طرف راجع ہے۔ بعض رات نے جواب دیا کہ یہاں پر یجری کی ضمیر تاکید اصطلاحی کی طرف راجع ہے، لیکن مراد سے تاکید لفظی ہے، تاکید معنوی نہیں۔ اور تاکید لفظی کی طرف جب یہ راجع ہوگی تو پھر الفاظ کلھا سے مراد کیا ہوگا؟ تو الفاظ سے مراد پھر صرف اسماء ہوں گے، فعل یا حرف وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت میں بھی پھر مصنف علیہ الرحمہ کا یہ عبارت درست ہوگا۔ تو فرماتے ہوئے یجری تقریر مطلقاً، اور جاری ہوتا ہے، یعنی مطلقاً تقریر، مطلقاً جو ہے تقریر یا تاکید جاری ہوتا ہے۔ للتقریر الذی هو التأکید الاصطلاحی، نہ کہ وہ تقریر جس کو تاکید اصطلاحی کہا جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مطلقاً تقریر یعنی تاکید لغوی جاری ہوتی ہے فی الالفاظ کلھا، ہر قسم کے لفظ میں۔
اسماءً چاہے وہ اسماء کے قبیل سے ہو، او افعالاً یا فعل کے قبیل سے ہو، حروفاً یا حرف کے قبیل سے ہو، او جملاً یا جملہ ہو، او مرکبات تقییدیت یا مرکب تقییدی ہو، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کچھ اور ہوں۔ ولا يبعد ارجاع الضمیر الى التاکید اللفظی الاصطلاحی و تخصیص الالفاظ بالاسماء۔ اب یہ دوسرے جواب کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ضمیر تاکیدی اصطلاحی کی طرف راجع ہیں، لیکن مراد الفاظ سے اسماء ہی ہے۔ اب اعتراض ہوگا کہ آپ الفاظ سے اسماء کیسے مراد لے رہے ہیں جبکہ الفاظ کی تاکید کلیہا سے آئی ہے؟ تو اب اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ ہر قسم کا لفظ یعنی فعل، حرف سب شامل ہوں، مفرد مرکب سب شامل ہوں، اور آپ کہتے صرف اسماء ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر الفاظ سے جو ہے مطلقاً اسماء مراد لینا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے چلو بھئی ہم نے اسماء ہی مراد لے لیا، لیکن تاکید اصطلاحی تو تمام اسماء میں بھی جاری نہیں ہوتی، وہ تو مخصوص اسماء میں جاری ہوتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ یہاں پر مخصوص اسماء کی بات نہیں ہو رہی، تمام اسماء کی بات ہو رہی ہے، اور تاکید اصطلاحی کی دو قسمیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تو یہاں پر مراد تاکید لفظی ہے، معنوی نہیں۔ معنوی کے لیے مخصوص الفاظ ہے، تاکید لفظی کے لیے مخصوص نہیں۔ ولا یبعد ارجاع الضمیر، تو فرماتے ضمیر کا راجع کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ کس بات کی طرف راجع کرنا بعید نہیں؟ الی تاکید لفظی الاصطلاحی، تاکید لفظی اصطلاحی کی طرف، نہ کہ معنوی اصطلاحی کی طرف۔ اور تخصیص الالفاظ بالاسماء، اور اس صورت میں الفاظ کو اسماء کے ساتھ خاص کرنا بھی ناممکن نہیں۔ ویکون المقصود من هذا التعمیم عدم اختصاص بالفاظ محصورۃ کا تاکید المعنوی، پھر اس عبارت کی غرض اور مقصد یہ ہوگی اس تعمیم کا کہ عدم اختصاصی تاکید لفظی کو خاص نہ کرنا ہوگا کہ الفاظ محصورۃ، مخصوص الفاظ کے ساتھ کا تاکید المعنوی، جس طرح کہ تاکید معنوی مخصوص الفاظ کے ساتھ خاص ہیں، ایسے تاکید لفظی جو ہے وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ یعنی ویجری تقریر مطلقاً سے مصنف علیہ الرحمہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تاکید کے جو مخصوص الفاظ ہیں یہ تاکید معنوی کے لیے، تاکید لفظی کے لیے نہیں۔ وتاکید المعنوی مختص بالفاظ محصورۃ، تاکید معنوی چند مخصوص معدود الفاظ کے ساتھ خاص ہیں، اے محدودۃ، محدودۃ یعنی چند گنتی کے اور محدود الفاظ کے ساتھ تاکید خاص ہے۔ اور وہ کون کون سے ہی ہے؟ نفسہ، وہ نفسہ ہے، وعینہ، وکلاہما، وکلہ، واجمع، اقطع، وابطع اور ابصع، یہ الفاظ ہیں۔ نفسہ، وعینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابطع اور ابصع، یہ 8 الفاظ ہیں جو تاکید معنوی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب مصنف علیہ الرحمہ ابصع کے بارے میں لغوی تحقیق فرما رہے ہیں کہ ابصع بالصاد المہملہ بھی منقول ہے، وقیل بالضاد المعجمہ، اور کہا گیا ہے کہ ضاد کے ساتھ بھی یہ منقول ہیں، یعنی بالنقطہ ابضع بھی منقول ہیں، دونوں طرح اس کے لغات نقل کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، اس میں یہ جو الفاظ اقطع، ابطع، ابصع، یہ الفاظ جب اجمعوں کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی یہ 3 الفاظ، تو اس کے بارے میں پھر نحویین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مہمل الفاظ ہیں، ان کے مستقل کوئی معنی نہیں ہے، مستقل یہ تاکید کا فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ یہ اجمعوں کے تابع نہ ہوں۔ اجمعوں کے ساتھ یہ تاکید کا اور معنی کا فائدہ دیتے ہیں، اس کے بغیر یہ مہمل ہیں، جسے ہم کہتے ہیں حسن بسن،
اور چے شے، تو اب یہ شے اور بسن یہ مہمل الفاظ ہیں. تو ایسے ہی یہ اقتو، ابتو اور ابسو، یہ جو تین کلمات ہیں بغیر اجمعوں کے جب مستعمل ہوں یہ بھی مہمل ہیں. اور بعض رات کا قول یہ ہے کہ یہ مہمل نہیں ہے بلکہ موضوع الفاظ ہیں، معنی دار ہیں، اور یہ مخصوص معانیوں کے لیے وضع ہیں جن کے معنی، جن معانیوں کا تاکید کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اب وہ معانی کون کون سے تو مصنف علیہ الرحمہ اس کی تفصیل ذکر فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں قیل لا معنی لہذه الکلمات الثلاث، ان تین کلمات کا یعنی اقتو، ابتو، ابسو کا کوئی معنی ہی نہیں، کہا گیا کہ ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا فی حال الافراد، جب یہ تاکید کی حالت میں نہ ہو، مثل حسن بسن، حسن بسن میں بسن کی طرح. وقیل اقتو، اور کہا گیا کہ نہیں یہ معنی دار ہے، ان کے معنیوں کا تاکید کے ساتھ خاص مناسبت ہے. تو اب وہ معنی کون کون سے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اقتو مشتق من حول قطیع ایتا من اقتو، یہ حول قطیع سے مشتق ہے اور اس کا معنی ایتامن، اقتو کا معنی ایتامن پورا سال. و ابسو بالمہملہ، اور ابسو صاد کے ساتھ، یہ من بصاع العرق، بصاع العرق سے مشتق ہے. بصاع العرق کا معنی ہے ایسالہ، خون کا بہہ جانا، پسینے کا بہہ جانا. اور بالمعجمت اگر ابسو ہو غات کے ساتھ ہو، اس صورت میں من بازوین سے مشتق ہوگا جس کا معنی ہے رویین پورا سیراب ہونا. شریف تو شربن رویین، میں پوری طرح سیراب ہوا. وہ ابتو من البتع، اور ابتو یہ بطن سے مشتق ہے جس کا معنی طول العنق مع شدت، طویل گردن جس میں سختی ہو، اس کو ابتا کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ الفاظ معنی دار ہیں. اب اعتراض ہوگا چلو یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے کہ اقتو، ابتو، ابسو موضوع الفاظ ہیں، مہمل نہیں ہے اور یہ باقاعدہ مخصوص معنیوں کے لیے وضع ہے، لیکن اب بھی ایک اعتراض باقی ہوگا کہ ان کے جو معنی لغویہ ہیں، معنی موضوع ہیں، یہ تو ہے ضرور، لیکن ان کی تاکید کے ساتھ مناسبت بھی تو ہونا چاہیے. وہ مناسبت کیا ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ جو ہے دونوں معنوں میں مناسبت تو ہونی چاہیے کہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا مناسبت نہیں ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ جواب دے رہے ہیں وَيُمْكِنُ استنباط مناسبات خفیۃ بین هذه المعانی ومعنیها تاکیدی بتأمل الصادق، تأمل صادق اور خوب غور و فکر سے تاکید کے معنی کے درمیان اور ان الفاظ کے معنیوں کے درمیان باریک مناسبت کا استنباط، باریک مناسبت کا حاصل کرنا یہ ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تاکید کی دو قسمیں پڑھی تھی، تاکید لفظی اور معنوی. مصنف علیہ الرحمہ نے تاکید لفظی اور معنوی کے بارے میں مخصوص باتیں ذکر کی ہیں کہ تاکید لفظی مطلقاً الفاظ میں جاری ہوتا ہے، تاکید معنوی کے لیے چند مخصوص الفاظ ہیں. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.